بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ قانون ہے، حکم سلطانی ہے، جہاد کرو اے ایمان والو۔ دوسرا قانون کہ حکام کو حکم ہے اے آکام جہاد کرو، ہتھیار پکڑو اور جہاد کرو، جہاد پہ پابندیاں نہ لگاؤ، اٹھو اور جہاد کرو۔ علماء نے لکھا ہے حکومت اسلامیہ پر سال میں کم از کم ایک دفعہ اقدامی جہاد کرنا فرض ہے۔ اقدامی جہاد کرنا، اسلامی حکومت ہو، ایک بڑا فوج کا دستہ امریکہ کے خلاف بھیجنا، ہندوستان پہ چڑھائی کرنا، یہ فرض ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ جہاد کرنا اقدامی جہاد، صرف دفاعی نہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دے کے سونا نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور حکام ایمان والو، فوجی بھرتی کرو اور جہاد کرو۔ خذوا حذرکم، اپنے ہتھیار لے لو، ایٹم چھپا کے نہ رکھو، استعمال کرو، اٹھاؤ بم شم گاڑیاں، فن فرو، نکل جاؤ، صبات، الگ الگ دستے دستے کر کے متفرق جماعتیں، ابن فرو جميعا، یا نکل پڑو سب کے سب مل کر، فوج کے مختلف دستے، کوئی ایران پہ چڑھا دو، کوئی ہندوستان پہ چڑھا دو، کوئی دہلی پہ چڑھا دو، کوئی لکھنؤ پہ چڑھا دو، الگ الگ ہو کے جائیں یا اکٹھے مل کے جائیں، اس طرح جہاد کرو۔ فن فرو صبات ابن فرو جميعا وان منکم، اس کا ریبڈ والوں نے صحیح مطلب سمجھا ہے۔ ہاں، خذوا حذرکم، کٹوے لے لو، ہاں، آلو مٹروں والی کٹوے، حذرکم، آگے تمہاری مرضی ہے، پلیٹ بھر کے الگ الگ ہو جاؤ، جب بڑے تھال میں کٹھے ہو جاؤ، ہیں کھاؤ، ہے الو، ہیں پوری شریعت بدلی ہے۔ حذرکم فانفروا صبات اب انفروا جميعا وان منکم، اور بے شک تم میں سے، یہ شکوہ برائے منافقین ہے، بے شک تم میں سے وہ بھی ہیں جو ڈھیلے پڑ جائیں گے، یبتے انا، رہ جائیں گے، سستی کریں گے، پس اگر پہنچے تم کو مصیبت، کوئی مصیبت، قال قد انعم اللہ، کہے گا تحقیق انعام کیا اللہ نے مجھ پر، اذا لم اکم معہم شہیدا، اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے، شکست وغیرہ، تو کیا کہتی ہیں؟ شماتت۔ ایک تو پہلا وصف ہے بزدلی، بزدل ہیں اور جاتے نہیں جہاد پر، اور اگر مسلمانوں کی جماعت جہاد پر پہنچی، وہاں کوئی شکست وغیرہ ہو گئی، تو کہتے ہیں شکر ہے میں بچ گیا ہوں۔ قال قد انعم اللہ علیہ، انعام کیا اللہ نے مجھ پر، اذا لم اکم معہم شہیدا، کہ جب نہیں ہوا میں ساتھ ان کے شہیدا، شہید، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر پہنچ جائے تم کو کوئی فضل اللہ کی جانب سے، فتح، لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور بالضرور کہیں گے، كَأَن لَّمْ تَكُن، اور ایسے بخیل بے ایمان افسوس کرنے والے ہوں گے گویا کہ تمہاری آپس میں کوئی محبت مودت نہیں تھی، یا لیتنی، ہائے کاش، دل میں کہیں گے، کنت معہم، میں بھی ساتھ ہوتا تو حاصل کرتا کامیابی بڑی، کامیاب ہوتا کامیابی بڑی ہے۔ مسلمانوں کو کوئی شکست ہو جاتی تو یہ بے ایمان بیٹھے ہوتے نا منافق، تسبیح لے کر ذکر کرتے ہوئے، تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم بچ گئے، دیکھا نا فلانا مارا گیا، فلانا مارا گیا، شکر ہے ہم نہیں گئے،
شکر ہے مولا بچا لیا. اور اگر کوئی ملتی نا نعمت اور غنیمت اور علاقے فتح ہوتے تو یہ کہتے او ہو یا لیتنی کاش میں بھی ساتھ ہوتا اور وہ مال شال مجھے بھی ملتا. اے بے ایمانا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ترغیب الی القتال بلا تعمل لڑتے رہو اللہ کی راہ میں. الذین چاہیے کہ لڑتے رہیں اللہ کے کلمہ کی بلندی میں وہ لوگ جو باؤنا جنہوں نے بیچ ڈالی دنیا کی زندگی بدلے آخرت کے. وَمَن يُقَاتِلْ اور جو آدمی لڑائی کرے گا اللہ کی راہ میں پس مارا گیا یا غالب آ گیا دونوں صورت میں کامیابی ہے. یا قتل ہوگا تو شہید ہوگا, غالب آیا تب بھی پرچم توحید بلند ہوگا. فسوف نوتی ہے ہم دیں گے اس کو ان قریب اجرن عظیمہ اجر بہت بڑا. وما لکم لا تقاتلون اور کیا ہو گیا تم کو وما لکم کیا عذر ہے تمہارے لیے ضرورت جہاد کہ نہیں تم قتال کرتے. لا تقاتلون فی سبیل اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے. والمستضعفین یہاں پر مضاف مقدر ہے تخلیص المستضعفین الجلالین. کیوں نہیں کلمہ توحید کی بلندی اور کمزوروں کی رہائی کے لیے جہاد کرتے. من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون تو امیر المومنین اور شرعی امیر پر لازم ہے کہ سال میں کیا کرے گا کم از کم جہاد کا اعلان کرنا. یہ فرائض امیر سے ہے کہ امیر جہاد کا اعلان کرے گا اور وہ جماعت المسلمین جہاد کرے گی. آج تو جہاد کا نام ہی کہیں نہیں ہے. ہاں بھئی الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم کیا نہیں دیکھا تم نے طرف ان کے کہ جن کو کہا اذا الذین قیل لهم جن کو کہا گیا قبل از نزول حکم جہاد کفو ایدیکم روکو اپنے ہاتھوں کو اور قائم رکھو نماز کو دیتے رہو زکوٰۃ کو. فلما کتب علیہم القتال پس جب فرض کیا گیا اوپر ان کے لڑنا اذا فریق منہم ایک جماعت ان میں سے ڈرتے ہیں لوگوں سے جیسے ڈرنا چاہیے اللہ سے. او اشدہ خشیتا یا زیادہ سخت ازروے ڈر کے. وقالو اور کہا انہوں نے ربنا اے ہمارے پروردگار لما کتبت علینا القتال کیوں فرض کیا ہم پر لڑنا. لولا اخرتنا کیوں تو نے مؤخر نہیں کیا. الی اجل قریب ایک مدت قریب تک. قل متاع الدنیا قلیل فرما دیجئے نفع دنیا کا بہت تھوڑا ہے. بل آخرہ اور آخرت بہت بہتر ہے بس اس کے اتقا جو ڈر گیا. بلا تظلمون فتیلا اور نہیں ظلم کیے جاؤ گے ایک تاگے برابر. اینما تکونو جہاں کہیں بھی ہوگے یدرککم الموت پالے گی تمہیں موت. اگرچہ ہو تم بیچ برجوں بنگلوں مشیدہ مضبوط اور اونچوں کے. وَإِن تُصِبْهُمْ اگر پہنچے ان کو حسنۃ کوئی حسنہ فتح اور ظفر کامیابی کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے. اگر پہنچے ان کو کوئی صدمہ موت یا قتل سیئات کہتے ہیں ہذہ یہ تیری طرف سے ہے. قل کل من عند اللہ فرما دیجئے ساری چیزیں یہ نعمت ہو یا نقمت کل یہ اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم تو جب یہ بات ہے ظاہر ہے تو کیا ہے اس قوم کو کہ نہیں سمجھتے بات کو. ما اصابک من حسنہ جو پہنچتی ہے تجھ کو کوئی اچھائی اللہ کی طرف سے ہے. ومن اصابک وما اصابک اور جو پہنچتی ہے تجھ کو کوئی ناگوار چیز سیئہ فمن نفسے کا تیری اپنی
عملی اعمال کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، یہ تسلی اور اس بات رسالت ہے، اور بھیجا ہم نے آپ کو واسطے تمام لوگوں کے رسولا، پیغامبر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کفا کافی ہے اللہ پاک ازروئے گواہ، قولاً عملاً فعلاً، من یطع الرسول، وہ شخص جس نے بات مانی رسول کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ ومن تولا، اور جو شخص پھر گیا اطاعت رسول سے، فما ارسلناک، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اوپر ان کے حفیظاً، نگرانی کرنے والا، نگہبان، نگران۔ بس دیکھیں یہ آیت تھوڑی سی سمجھ لو، یہ آیت جو ہے پیچھے قالوا ربنا فلما كتب عليهم اس سے پہلے آ رہی الم ترى سے، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان کے جن کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کفو ایدیکم عن القتال، روک کے رکھو، اور یہ کب کہا گیا؟ قبل نزول حکم الجہاد، جہاد کے حکم کے نزول سے پہلے۔ کہ ٹریننگ کرو فی الحال، اقیم الصلاۃ یہ ٹریننگ بدنی ہے، آت الزکات ٹریننگ مالی ہے، فی الحال ٹریننگ کرو، فی الحال جہاد کا حکم نہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت منافقین کے حق میں ہے، اس پر اشکال نہیں ہے، کیونکہ بات ہی کس کی چل رہی ہے؟ منافقین کی، سیاق و سباق بھی منافقین کے متعلق گفتگو ہے، اس پر اشکال نہیں ہے۔ یہ آیت بعض نے کہا مومنین کے بارے میں ہے، اس پر اشکال ہوگا، اس کا میں حل کر رہا ہوں۔ منافقین کے بارے میں ہو تو اشکال نہیں ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا نہیں دیکھا تو نے ان کو کہ جن کو کہا گیا تھا، بعد مخلصین پہلے مطالبہ کرتے تھے کہ یا اللہ حکم جہاد نازل کر، جہاد آیا تو ہم یوں لڑیں گے، یوں کریں گے، صحیح ہم ڈنڈا چلا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابھی تک رک کے رہو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ فلما کتبا، پس جب وہ جہاد لکھا گیا، فرض کر دیا گیا اوپر ان کے، تو ایک جماعت ان میں سے ڈرتی ہے کا خشیت اللہ، لوگوں سے ڈرتی ہے جیسے اللہ سے ڈرنا ہے، او اشد خشیہ، جا تو یہ خوف طبی ہے۔ خوف دو ہوتے ہیں، ایک خوف طبی، ایک خوف عقلی۔ یہ جہاں میں ذکر کر رہا ہوں پھر آگے نہیں کروں گا، خوف طبعی اور خوف عقلی۔ خوف طبی عقلی سمجھو، ایک آدمی سانپ لے آیا اور سانپ کے اس نے دانت شانت نکال لیے، سانپ کے دانت نہیں ہے، نکال دیے اس نے سانپ کے دانت۔ آپ کے سامنے آ کر، سانپ بہت بڑا ہے، آپ کے سامنے اس نے آ کے رکھ دیا، آپ کا عقل یہ کہہ رہا ہے کہ دانت کے منہ میں، اپنا سانپ کے منہ میں دانت نہیں ہے، اور سانپ اگر چک مارے بھی صحیح تو نہ زہر ہوگا نہ دانت ہے، کچھ بھی نہیں، اوپر سے پکڑنا یا یہ میرا بازو اپنے منہ میں ڈالے تو کوئی مجھے نقصان نہیں ہے، عقل یہ کہے گا، لیکن قریب جائیں گے عقل یہی کہے گا کہ سانپ کہتا کچھ بھی نہیں بھائی، دانت بھی نہیں، کوئی چیز نہیں بالکل، لیکن طبیعت کیا کہے گی؟ سانپ یہ ذرا قریب جا کے دیکھو۔ کوئی فرق ہے آپ کو؟ خوف طبی اور خوف عقلی۔ یہ اسی طرح ایک کوئی چیز ڈراؤنی ہے، بھیڑیا ہے، اور بھیڑیا اگر باندھا بھی کھڑا ہو نا
اور آپ کو یقین ہے کہ یہ آگے آئے گا نہیں، لیکن آپ کا عقل تجھے کہے گا کہ آگے نہیں آتا، لیکن طبیعت جالی کے باہر بھی ڈر لگتا ہے بھئی آگے آئی نہ جائے۔ تو خوف دو ہیں، ایک خوف عقلی اور دوسرا خوف طبعی۔ تو یہ جو خوف ہے یہ کون سا خوف ہے؟ خوف اگر اس سے مراد ہو نا مخلصین مومنین، اور جس طرح بعض نے لکھ دیا میں وہ توجیہ کر رہا ہوں، تو پھر خوف سے مراد خوف طبعی ہے۔ اور ظاہر بات ہے خوف طبعی یہ غالب ہوتا ہے خوف عقلی پر۔ تو آدمی ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ طبعی طور پر نہیں ڈر لگتا؟ ہاں، تو خوف عقلی پر خوف طبعی غالب ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسرا اشد خشیتن کیوں کہا؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تجھے ہے کہ مخلوق کا ڈر جو ہوتا ہے، مخلوق کا ڈر تو خوف وہ طبعی ہے، اور اللہ کا خوف عقلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کیا ہے؟ عقلی، اور مخلوق کا جو ہے وہ طبعی خوف ہے، اس لیے اشد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے خوف میں ساتھ امید بھی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب الایمان بین الخوف والرجا بھی ہے، امیدیں بھی ہیں، اور مخلوق کے رحم کی تو کوئی امید نہیں، مار کی ہے کہ مارے گئے صحیح، صرف خوف ہے، امید کوئی نہیں، اس لیے بھی اشدہ خشیتن وقالوا ربنا لما کتبتا، یہ بطور اعتراض نہیں ہے بلکہ بطور تمنی ہے کہ حکم جہاد تھوڑا تاخیر سے نازل ہوتا تو ہم تیاری کر لیتے۔ لما کتبتا، پھر اگر مومنین مراد ہوں تو بطور اعتراض کے نہیں بلکہ تمنی تاخیر حکم جہاد کے لیے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں زبان سے طاعتن، فَإِذَا طاعتن ہمارا کام ماننا ہے، اور جب نکلتے ہیں تیرے طرف سے بیتا طائفتن، رات کو مشورے کرتا ہے ایک ٹولہ رؤوس منافقین، رات کو ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں، منہم ان میں سے، خلاف اس کے جو تو کہتا ہے، یا خلاف اس کے تقول و غیب کا صیغہ ہے، کہتی ہے وہ خود کہتے ہیں، زبان سے کہہ چکے ہیں، تیرے سامنے تو کہتے ہیں جی سر تسلیم خم، توبہ، آپ کی خلاف ورزی کر سکتی ہے۔ میں صدقے یا رسول اللہ تیری نازک پیشانی تو، میں صدقے یا رسول اللہ تیری نازک پیشانی تو، اے اللہ کے رسول یہ ہو سکتا ہے ہمارے ٹکڑے ہو جائیں، ہم آپ توبہ استغفر اللہ۔ تاتن امرنا طاعتن، ہمارا کام ہے پکا مطیع ہونا، اور جب بیٹھتے ہیں اپنی بیٹھک پر رات کو گپ شپ لگاتے ہیں تو جو کر گئے تھے اس پہ سب بول کر دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے خلاف کرتے ہیں، اور اللہ پاک لکھوا رہا ہے سرکاری عملے سے، سرکاری روزنامچے میں، ما یبیتون، جو رات کو خفیہ مشورے میٹنگیں کرتے ہیں، فاعرض عنہم، پس اعراض کر، دستور عمل یہ ہے اعراض کر ان سے، درگزر کر، بتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھ ان پر اللہ کے، اور کافی اللہ پاک وکیلا، کام بنانے والا،